جہاں پر رب نے فرمایا کہ ان شیطانی وسوسوں سے یا ان کی شرارتوں سے چھٹکارا پانا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے۔ اب موجودہ حالات میں دیکھ لیجئے، بعض لوگ جو کیا ہیں، انجینئر مرزا اور مفتی طارق مسعود کا حال جو ہو رہا ہے، ادھر سے ایک جواب ادھر سے ایک جواب، اصل جو مضمون تھا دعوت کا وہ تو کہیں اور رہ گیا کہ صرف کیا ہے یہاں پر شیخی بھکارنے کے معاملات ہو رہے ہیں کہ یہی چیز ہے وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، کہ ان شیطانوں کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں تاکہ یہ لوگ اس میں آگے ہی بڑھتے جائیں اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتے، کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ اور اسی بات سے بعض لوگوں نے کیا ہے یہ غلط مسئلہ بھی نکال لیا کہ نماز کے اندر بھی جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو مقتدی کو سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، خاموش کھڑا رہنا چاہیے۔ دیکھو اللہ کہتا ہے قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو، لیکن یاد رکھیے یہاں پر یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ایک تو یہ مکی دور کا ہے معاملہ، اور دوسرا سب سے اہم ترین یہ ہے کہ اس آیت میں قرآن پڑھنے کا جو معاملہ ہے اس سے مستثنیٰ وہ حدیث کر دیتی ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ مستثنیٰ کر دیتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے لیے یہ حکم لاگو نہیں ہے، بقیہ جب قرآن پڑھے گا تو اس وقت امام کے ساتھ قرآن نہیں پڑھے گا مقتدی، بلکہ خاموش کھڑا ہو کے سنے گا، جس سے رحمت نازل ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سب سے اہم ترین کہاں ہوتا ہے جی؟ نماز میں ہوتا ہے، تو نماز سب سے بڑا ذکر ہے۔ تو ایسی نماز میں تم جو تسبیحات کرو وہ زبانی تو ہوں لیکن بلند آواز سے نہیں ہے، جو بندوں کا ہوتا ہے رب کے حضور کھڑے ہو کر ذکر کرنے کا، یہی حال اعلیٰ ترین ملائے اعلیٰ اللہ کے نزدیک رہنے والے فرشتوں کا بھی ہوتا ہے، جس کا ذکر یہاں آ رہا ہے کہ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ لوگ جو رب کے پاس رہتے ہیں، عند ربک، رب کے پاس مقرب ترین فرشتے جو ہوتے ہیں نا جی، ان کا حال کیا ہے؟ لا یستکبرون عن عبادتہ، وہاں پر موجود وہ فرشتے کبھی اس کی بندگی سے اکڑتے نہیں۔ جب سجدے کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے علیحدہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بربادی، ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا اور اس نے اپنے لیے جنت واجب کر لی، اور مجھے حکم ملا تو میں نے انکار کیا اور میرے لیے دوزخ ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے حساب سے کچھ تیاریاں ہیں جو مسجد کے اعتبار سے ہم کر رہے ہیں۔ مجھے ارادہ تھا کہ سب سے پہلے یہاں پر 21 رمضان کو افتتاح ہوا گزشتہ رمضان، اسی وقت کارپیٹ ڈال دیں، لیکن کچھ مجبوریاں تھی، کچھ ادائیگی قرض تھا، اس اعتبار سے میں نے اسے ٹالا۔ لیکن اس رمضان میں انشاءاللہ العزیز اس کو تکمیل تک پہنچائیں گے۔ مسجد میں یہ فرسٹ فلور میں کارپیٹ کا انتظام کرنا ہے، تو اس اعتبار سے آپ تمام سے گزارش ہے کہ کوئی ایک بندہ کارپیٹ کے اعتبار سے ذمہ داری لے لے، یا آدھا، یا جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر نماز ہوتی رہیں گے اور جو لوگ اس پہ نماز پڑھیں گے، ایک بہترین ثواب جاریہ کے اعتبار سے یہ بہترین کام ہے۔ کارپیٹ کے اعتبار سے آپ لوگ اس میں شریک ہوں۔ آپ سے اپیل کی جاتی ہے کہ آپ اس میں آگے آئیں، اور جلد سے جلد ان کاموں کے لیے اگر آپ پیسہ اکٹھا کرائیں گے تو ہم بہت جلد اس کو انجام تک لائیں گے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء، والسلام علیکم۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، دورہ ترجمہ قرآن جو MSLI لائیو ٹی وی کے ذریعے ہفتہ واری طور پر نشر ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس تسلسل میں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 اور آیت نمبر 109 پر 9 تک ہم مکمل مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ اعراف کی 200 نمبر کی آیت ہے، جس میں رب العالمین فرماتا ہے کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر کبھی شیطان آپ کو اکسائے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، تو اللہ سے پناہ مانگیے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے گزشتہ جو ہماری مجلس کا یعنی ایپیسوڈ کا جو آخری مرحلہ رہا، جو آخری آیت پڑھی، اس کو بھی ذہن میں رکھیے کہ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، درگزر کرنے کا رویہ اختیار کیجئے اور معروف کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے الگ رہیے، کنارہ کشی اختیار کر لیجئے۔ یعنی ایک داعی حق کو جب اس کام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف بلانے کے اس کام کی ذمہ داری ہے، تو ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے گا جو کہ خواہ الجھنا چاہیں گے، خواہ کے مسائل اٹھانا چاہیں گے اور اصل مقصد سے آپ کو پھیریں گے۔ تو رب العالمین نے مشرکین مکہ کے شرکیہ افعال اور ان کے عقیدے کا برملا اظہار اور ان کے شرک کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص مخاطب کر کے اس کے ذریعے سے تمام داعیان حق جو قیامت تک آئیں گے ان سب کو خطاب کرتے ہوئے یہ اصول بتلایا کہ حق کے داعی کے لیے سب سے اہم ترین چیز جو ہوگی وہ
عفو درگزر ہوگا. خذ العفو وامر بالعرف، اچھی باتوں کا حکم، اور واعرض عن الجاہلین، کہ ان کے خواہ اٹھائے ہوئے وساوس، ان کے خواہ اٹھائے ہوئے افسانے، ان کے خواہ اٹھائے ہوئے باتوں پر جواب دینے کی طرف دھیان نہ دیجیے، اپنے اصل کام پر دھیان رکھیے. یہ ہوتا رہے گا ان بدبختوں کے، اگر جوابات کے لیے داعی حق پھرے گا تو اصل دعوت سے ہٹ جائے گا. تو ان تین چیزوں کو یاد رکھیے کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ درگزر سے کام لیجیے، اچھی باتوں کا حکم دیجیے اور جاہلوں کی طرف سے کنارہ کشی اختیار کیجیے. اب یہاں پر چوتھے نمبر کی بات بھی آ رہی ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اللہ کے رسول پھر بھی کبھی کبھی ہو سکتا ہے بشری تقاضوں کے اعتبار سے شیطان کبھی آپ کو کیا ہے اکسائے. نزغ کہتے ہیں کہ کچوکا لگانا. فرمایا کہ نزع اور نزغ میں بعض لوگوں نے کہا کہ بہت مینوٹ فرق ہے. نزع کا مطلب بھی کیا ہے، ایک طرح کا کھینچنا ہے، جھگڑا وغیرہ کرنا، اور نزغ اس کا معنی ہے کچوکے لگانا، یعنی یہاں پر شیطان کے وسوسے اور شیطان کے خیالات کے کچوکے ہیں، اکسانا. تو فرمایا کہ اللہ سے پناہ مانگیے فوری طور پر، فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ لیا کیجیے. جتنے وسوسے ہیں سب دور ہو جائیں گے. آپ دعوتی کام میں اترے ہیں، توحید کے کام میں اترے ہیں، ہزار قسم کے لوگ ملیں گے. کوئی ہوگا جو آپ کے طرز پہ اعتراض کر رہا ہے، کوئی لباس پہ اعتراض کر رہا ہے، کوئی آپ کے کیا ہیں باتوں پہ اعتراض کر رہا ہے، آپ کے لہجے پہ اعتراض کر رہا ہے، کوئی نقل اتار رہا ہے، کوئی جاہل کہہ رہا ہے، کوئی فلاں کہہ رہا ہے، کوئی فلاں. ان سب باتوں پر اگر دھیان دیں گے تو اصل مقصد فوت ہو جائے گا. تو ان سب باتوں سے کنارہ کشی اختیار کریں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہوئے اپنے کام میں لگ جائیے. دراصل یہ چوتھی ہدایت ہے جہاں یہاں اللہ تبارک و تعالی اس وقت کے معترضین کے اعتراضات یا مخالفین کے شرارتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا داعی حق کو کبھی اشتعال بھی آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت دی کہ فوری طور پر آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجیے. کیونکہ اگر ان شیطانوں کے اٹھائے ہوئے ہی باتوں پر دھیان دیں گے تو دعوت کے جو راستے ہیں ان راستوں سے ہٹ جائیں گے، اور اس کے مخالف کے جو راستے ہیں یا ان لوگوں نے جو رکاوٹیں کھڑی کی ہوں گی ان رکاوٹوں میں پڑ جائیں گے. اگر ان کے جوابات کا سلسلہ شروع کر دیا جائے تو یاد رکھو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے شیطان تو یہی چاہتا ہے نا کہ اس کے اٹھائے ہوئے ان اعتراضات کے پیچھے پڑ جائیں اور دعوت حق کی بات کو چھوڑ دے. تو اس کا کاز، اس کا مقصد پورا ہوتا نظر آئے گا. تو ایسے وقت میں معترضین کے اٹھائے ہوئے جوابات دینے کے بجائے، سوالات کے جوابات دینے کے بجائے، جوش سے بے قابو ہونے کے بجائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کیجیے. اور چونکہ اللہ تبارک و تعالی سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، وہ آپ کے دل کے حال کو بہتر جانتا ہے. اور داعی حق کو یہاں پر عموم نصیحت ہے کہ تمہارے حالتوں کو اللہ بہتر جانتا ہے، تو اس قسم کے وسوسوں میں مت پڑو، سیدھے طور پر اپنے کام میں لگے رہو. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. بلا شبہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی جب کوئی شیطانی وسوسہ چھو بھی جاتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور فوراً صحیح صورتحال کو دیکھنے لگ جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کے حساب سے کچھ تیاریاں ہیں جو مسجد کے اعتبار سے ہم کر رہے ہیں. مجھے ارادہ تھا کہ سب سے پہلے یہاں پر 21 رمضان کو افتتاح ہوا گزشتہ رمضان، اسی وقت کارپیٹ ڈال دیں، لیکن کچھ مجبوریاں تھی، کچھ ادائیگی قرض تھا، اس اعتبار سے میں نے اسے ٹالا. لیکن اس رمضان میں انشاءاللہ العزیز اس کو تکمیل تک پہنچائیں گے. مسجد میں یہ فرسٹ فلور میں کارپیٹ کا انتظام کرنا ہے. تو اس اعتبار سے آپ تمام سے گزارش ہے کہ کوئی ایک بندہ کارپیٹ کے اعتبار سے ذمہ داری لے لے، یا آدھا، یا جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر نماز ہوتی رہیں گے اور جو لوگ اس پہ نماز پڑھیں گے
ایک بہترین ثواب جاریہ کے اعتبار سے یہ بہترین کام ہے، کارپیٹ کے اعتبار سے آپ لوگ اس میں شریک ہوں۔ آپ سے اپیل کی جاتی ہے کہ آپ اس میں آگے آئیں، اور جلد سے جلد ان کاموں کے لیے اگر آپ پیسہ اکٹھا کرائیں گے تو ہم بہت جلد اس کو انجام تک لائیں گے۔ فجزاکم اللہ حسن الجزا، والسلام علیکم۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اوپر کا جو مضمون ہے، جہاں پر رب نے فرمایا کہ ان شیطانی وسوسوں سے یا ان کی شرارتوں سے چھٹکارا پانا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے، اسی طرح فرما رہا ہے کہ تمام داعیان حق کی طرف سے بھی کہ مثلاً فلاں شخص جو تمہاری تدبیر کر رہا ہے، وہ تمہارے لیے گالیاں دے رہا ہے، جو تم پر وار کر رہا ہے، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ضرور جواب دینا چاہیے، آپ کے بارے میں فلاں نے یہ کہا ہے، آپ کے بارے میں فلاں نے وہ کہا ہے۔ تو یہ دعوت حق سے ہٹ جانے کے اعتبار سے یہ وسوسہ شیطانی طور پر شیطانوں کے ذریعے دعوت حق یا داعیان حق کے دلوں میں شیطان ڈالتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو یہاں پر کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جب انہیں کوئی شیطانی وسوسہ چھو بھی جاتا ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، طائف یہاں مطلب ہے کوئی خیال، کوئی شیطانی وسوسہ من الشیطان، شیطان کی طرف سے، تو وہ فوری طور پر چونک پڑتے ہیں، ان وساوس میں نہیں پڑتے۔ وسوسہ کیا ہوگا جی؟ وسوسہ یہی ہوگا کہ فلاں شخص جو تمہاری تردید کر رہا ہے، اس نے کیا ہے تم پر جواب دیا ہے، تم پر سوالات اٹھائے ہیں، تم کو ایسے کہا ہے، ویسے کہا ہے، تم پر وار کیا ہے۔ تو بعض شیطانی قسم کے لوگ کیا کرتے ہیں، جواب دینے پہ اکساتے ہیں داعی حق کو، اب اس کا جواب دینا ضروری ہے، آپ جواب دیجئے، ورنہ تو آپ کو کیا ہے، ایسے لوگ سمجھ جائیں گے کہ آپ کے پاس حق نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے، داعی حق کے دل پر کئی دینی مصلحتوں کے خوبصورت لباس میں لپیٹ کر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ دین کے تقاضے ہیں، اس کا جواب، لیکن اس کا جواب جب دیں گے نا جی، آپ اپنے اصل مقصد سے ہٹ جائیں گے۔ تو اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ اللہ سے ڈرنے والے داعی ایسے وسوسے پر غور و فکر کرتے ہیں، ہاں تذکرو، یہ لوگ مجھ پر حملہ کر رہے ہیں، تردید کر رہے ہیں، وسوسے اٹھا رہے ہیں، تو داعی حق جب اس پر تذکرو غور و فکر کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک دم چونک پڑتا ہے، ایک دم اس کے پاس صورتحال واضح ہوتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورتحال مجھ پر واضح کر دی، کوئی غلط کام، کوئی جواب ان کے لیے نہیں دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ عام طور پر ان وساوس میں پڑھنے کے بجائے پھر اپنے فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ کے سیدھے طور پر جو راہ پہ چلنا ہے، توحید کی راہ پہ جو پھیلانا ہے، جو عمل کرنا ہے، اس پہ لگ جاتا ہے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوا ہے کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، لیکن یاد رکھیے تاہم یہ عام حکم ہے، خواہ کوئی بھی داعی حق ہو، شیطانی وسوسہ اللہ کی یاد سے غفلت یا کسی بھی گناہ کے کام کی طرف رغبت پر محمول ہوتا ہے۔ ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے اس شیطانی وسوسے کے انجام پر غور کرتے ہیں تو ایک دم صحیح صورتحال پہ پہنچ جاتے ہیں، اور وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، مخالفین کے اٹھائے جانے والے وسوسوں کے پیچھے کبھی نہیں پڑتے، اپنا کام۔ اور فرمایا کہ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور ان شیطانوں کے جو بھائی ہیں انہیں گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں اور اس میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ یعنی ایسا ہی وسوسہ اگر شیطان کسی کے نافرمان یا باغی کے دل میں ڈال دیتا ہے تو ایسے لوگ فوراً اس وسوسے میں پھنس کر مصیبت کے، معصیت کے رو میں بہہ جاتے ہیں، اور اس کے بعد بھی شیطان انہیں معاف نہیں کرتا بلکہ انہی کے پیچھے لگا دیتا ہے، ایک کا جواب دیے دوسرے کا، دوسرے کا جواب دیے تیسرے کا، تیسرے کا جواب دیے چوتھے کا، اس طرح کیا ہے حوصلہ ان کا بڑھتا جاتا ہے۔ اصل مسئلہ جو تھا، جو کام تھا دین حق کا، وہ کام تو دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ شیطان جو چاہتا تھا وہ دین کے جواب یا دین کے نام پر صرف مناظرہ بازی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب موجودہ حالات میں دیکھ لیجئے، بعض لوگ جو کیا ہیں انجینئر مرزا اور
مفتی طارق مسعود کا حال جو ہو رہا ہے، ادھر سے ایک جواب ادھر سے ایک جواب، اصل جو مضمون تھا دعوت کا وہ تو کہیں اور رہ گیا کہ صرف کیا ہے یہاں پر شیخی بھکارنے کے معاملات ہو رہے ہیں کہ یہی چیز ہے وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ کہ ان شیطانوں کے بھائی انہی گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں تاکہ یہ لوگ اس میں آگے ہی بڑھتے جائیں اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتے، کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ اور یہاں سے پھر خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی معجزے کی طرف آ گیا جہاں سے سورہ انعام سے ابتدا شروع ہوئی تھی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو پھر معجزہ دکھلائیے، پھر اسی کا جواب، کیونکہ کیا ہے سورت کی اینڈنگ آ رہی ہے اور سورت میں نے بتایا تھا کہ مضمون کہیں بھی جائے خصوصیت کا جو مضمون اس سورت کا ہوگا اس مضمون کا آخری میں بھی پھر ایک مرتبہ اعادہ ہوگا۔ فرمایا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَاجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور جب آپ کے پاس کوئی معجزہ لائے تو کہتے ہیں، اور جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہ لائیں تو کہتے ہیں کہ تم نے خود ہی کوئی معجزہ کیوں نہ انتخاب کر لیا۔ آپ ان سے کہیے میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت افروز یہ دلائل سامنے موجود ہیں، ہدایت ہے ان میں، رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس آیت سے یہ لوگ بدبخت کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بھیجا ہے تو خود آپ لائیے بنا کے معجزہ۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ اگر آپ کے پاس کوئی نشانی نہیں آئی، قَالُوا لَوْ لَاجْتَبَيْتَهَا یہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ بھی کوئی انتخاب کر کے لے آئیے نا، کوئی معجزہ آپ ہی لے آئیے نا۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں معجزہ نہیں لا سکتا، میرے اندر یہ طاقت قوت نہیں ہے، میرا رب ہی معجزہ دکھا سکتا ہے۔ میں جو کر رہا ہوں وہ میرا کام کیا ہے، یہ میرے رب نے کہہ دیا۔ قل آپ کہہ دی انما اتبع ما یوحى الی من رب، میں تو صرف اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میرے رب نے مجھ پر وحی کی ہے، بس میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں گا، میں نے کبھی یہ وعدہ نہیں کیا کہ میں نے سمندر کو کیا ہے دریا کو بالکل ساحل اور زمین پہ تبدیل کر دوں گا، میں ہواؤں میں اڑوں گا، میں فضاؤں میں نے کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں کیا ہے، تو تم مجھ سے معجزہ کیوں طلب کرتے ہو؟ میرا رب ہے جب چاہے معجزہ مجھے بتائے گا، میں اس پر قادر نہیں ہوں۔ میں تو صرف یہ کہا کہ اللہ کی وحی مجھ پر آتی ہے، میں نبی ہوں، تو جو وحی مجھ پر آتی ہے اسی کا میں اتباع کرتا ہوں۔ ہاں اگر تمہارے لیے واقعتاً صحیح معجزے کا، واقعتاً تمہارے اندر صحیح معجزے کو دیکھنے کی صلاحیت ہے، یہ دیکھو ھذا بصائر، اس قرآن کو دیکھو جو آنکھوں کو کھول دینے والا بصیرت افروز دلائل کے ساتھ موجود ہے قرآن، یہی ہے اصل میں سب سے بڑا معجزہ، زندہ معجزہ۔ ھذا بصائر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تو یہ بصائر ہیں، یہ دلائل ہیں، یہ برامین ہیں، یہ ہے وہ اصل معجزہ جس کو دیکھ کر تم ایمان لاؤ۔ اگر واقعتاً تم کو معجزہ چاہیے تو بدبختو اس قرآن سے بڑھ کر سب سے بڑا معجزہ کوئی ہے ہی نہیں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اسی کے اندر ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس قوم کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانے کی نیت سے، ہدایت تلاش کرنے کی نیت سے تم اس قرآن کو پڑھو گے تو یاد رکھو اس سے بڑا معجزہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن امت کا افسوس اس بات پر ہے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھتے ہی نہیں۔ اسی واسطے آگے قرآن کی تلاوت اور اس کے آداب ذکر کر دیے گئے، فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، دیکھو جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحم کر دیا جائے۔ تو جہاں اوپر آیا تھا ھذا بصائر للناس، یہ ہدایت نامہ، یہ قرآن ہے، یہ اصل معجزہ ہے، لیکن یہ معجزہ کب تمہارے اوپر کارگر ہوگا؟ جب اس کو تم پڑھو گے اور پڑھتے ہوئے سنو گے۔ ہاں پڑھو گے بھی سنو گے بھی۔ قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب یہ ایک صیغہ ہے سمع جس میں سننا ہے، ایک صیغہ ہے استمع جس سے غور سے سننا ہے، کان کو لگا دینا ہے۔ فرمایا کہ کان لگا دو، غور سے سنو۔ وَأَنصِتُوا، خالی سننا ہی نہیں ہے، ایسا سنو کہ زبان خاموش رہے اس وقت،
خاموشی کے ساتھ سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہی وہ آیت ہے جو مسلمان ہو یا غیر مسلم سب کے لیے یکساں ہے۔ اس وقت مشرکین مکہ کے لیے آیت اتری تھی کہ تم، جو کہ دوسری جگہ فرمایا کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، کہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم کیا کرو، شور مچاؤ، نہ سنو اس کو، لا تسمعوا لهذا القرآن۔ اس کے جواب میں اللہ کہتا ہے کہ قرئ القرآن فاستمعوا له، سنو اس کو، وانصتوا، خاموش رہو۔ تو سب کے لیے خطاب ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کے لیے بھی آ گیا۔ اور اسی بات سے بعض لوگوں نے کیا ہے، یہ غلط مسئلہ بھی نکال لیا کہ نماز کے اندر بھی جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو مقتدی کو سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، خاموش کھڑا رہنا چاہیے۔ دیکھو اللہ کہتا ہے قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو، لیکن یاد رکھیے یہاں پر یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ایک تو یہ مکی دور کا ہے معاملہ، اور دوسرا سب سے اہم ترین یہ ہے کہ اس آیت میں قرآن پڑھنے کا جو معاملہ ہے اس سے مستثنیٰ وہ حدیث کر دیتی ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ مستثنیٰ کر دیتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے لیے یہ حکم لاگو نہیں ہے، بقیہ جب قرآن پڑھے گا تو اس وقت امام کے ساتھ قرآن نہیں پڑھے گا مقتدی، بلکہ خاموش کھڑا ہو کے سنے گا، جس سے رحمت نازل ہوگی۔ اور فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ یہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے پروردگار کو اپنے دل کے اندر یاد کرو، دل میں یاد کرو۔ کیسے یاد کرو جی؟ تضرعا وخیفہ، عاجزی اور خوف کے ساتھ، تضرع کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ۔ ایک تو کیا ہے، ایسی حالت ہو جس کے اندر تضرع ہو، خشوعت اور اللہ کا ڈر، خشیت الہی ہو، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر بھی ہو۔ تو دونوں چیزیں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہاں یاد کرو؟ دل کے اندر یاد کرو، فی نفسک۔ اور فرمایا دون الجہر من القول، زبانی بھی، لیکن ایسا نہیں بآواز بلند، بلکہ آہستگی کے ساتھ، زبان سے بھی لیکن اس کے اندر چیخ نہ ہو، اس کے اندر بلند آواز کا ذکر نہ ہو۔ جیسے ہم نے ایجاد کر لیا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، فجر نماز کے بعد 11 مرتبہ افضل الذکر، امام بولتا ہے لا الہ الا اللہ، لا، کہاں ہے بھائی ایسا ذکر؟ ذکر تو وہ ہے جو آہستگی کے ساتھ کیا جائے۔ ہاں الحمدللہ، اللہ اکبر، زبان سے تو کہہ رہے ہیں لیکن چیخ کر نہیں، دون الجہر، آواز سے نہیں، بلکہ اپنی زبان سے بالکل پست آواز میں، اور بالغدو والآصال، صبح بھی شام بھی، ہمیشہ صبح اور شام۔ تو یہاں پر ایک مینوٹ نکتہ ہے، غدو اللہ تبارک و تعالی صبح کے لیے سنگولر لایا ہے، اور رات شام کے لیے پلورل لایا ہے۔ آصال اصیل کی جمع ہے، آصال، یہاں جمع کا صیغہ لایا ہے۔ بعض علماء مفسرین کہتے ہیں کہ اس واسطے کہ صبح کے وقت میں جو نماز ہے نا وہ صرف ایک ہی ہے، فجر کی نماز، تو وہاں سنگل لایا۔ تو یہاں پر معلوم ہو گیا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ میں ذکر جو سب سے بڑا ہے وہ نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سب سے اہم ترین کہاں ہوتا ہے جی؟ نماز میں ہوتا ہے۔ تو نماز سب سے بڑا ذکر ہے۔ تو ایسی نماز میں تم جو تسبیحات کرو وہ زبانی تو ہوں لیکن بلند آواز سے نہیں ہے، رکوع کی تسبیحات ہیں، سجدے کی تسبیحات ہیں۔ بندہ جب پڑھتا ہے، مقتدی جب پڑھتا ہے، امام جب پڑھتا ہے، جہری ہو یا سری ہو، ہر نماز میں وہ پڑھتا تو ہے لیکن بلند آواز سے نہیں پڑھتا۔ تو وہاں اشارہ آ گیا کہ دون الجہر من القول۔ پھر فرمایا کہ بالغدو، صبح کے وقت میں، وہاں پر ایک ہی نماز ہے، لیکن جیسے ہی سورج زوال پر ڈھلتا ہے، وہاں سے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ پورے کے پورے کیا ہیں؟ دن ڈھلنے کے بعد کے ہیں۔ اس واسطے یہاں پر صیغہ لایا آصال، شام کے اوقات میں نمازیں کثرت سے ہیں۔ اور ولا تکن من الغافلین، اور ہرگز ہرگز آپ غفلت میں جو پڑے ہوئے ہیں ان میں سے نہ ہو جائیے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک تو نمازوں کی لاپرواہی اور ذکر کی لاپرواہی غافل لوگوں میں شمار کر دیتی ہے، اور آپ غافل نہ ہونا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غافل ہو سکتے ہیں رب سے، حاشیہ دماغ میں بھی نہیں آ سکتا، تو کس کے لیے؟ بظاہر خطاب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اصل متنبع ہم کو کرنا ہے کہ تم ذکر و اذکار کی پابندی کرو، ہمیشہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، نمازوں کی پابندی کرو، اور نمازوں میں ذکر اذکار کا جو معاملہ ہے نا وہ پابندی کے ساتھ پڑھا کرو۔ رکوع کرتا ہے کوئی بندہ ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم بھی صحیح نہیں بولتا، اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ سجدہ کرتا ہے کوئی بندہ ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ بھی نہیں کہتا، اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے سکون و اطمینان کے ساتھ اذکار کرنا چاہیے، اور فرمایا کہ ولا تکم، ہرگز نہ ہو جانا من الغافلین، غافلوں میں سے، کیونکہ یہ حال جو بندوں کا ہوتا ہے رب کے حضور کھڑے ہو کر ذکر کرنے کا، یہی حال اعلیٰ ترین ملائے اعلیٰ اللہ کے نزدیک رہنے والے فرشتوں کا بھی ہوتا ہے، جس کا ذکر یہاں آ رہا ہے کہ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ لوگ جو رب کے پاس رہتے ہیں، عند ربک، رب کے پاس مقرب ترین فرشتے جو ہوتے ہیں نا جی، ان کا حال کیا ہے؟ لا یستکبرون عن عبادتہ، وہاں پر موجود وہ فرشتے کبھی اس کی بندگی سے اکڑتے نہیں ہیں، استکبار نہیں کرتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ جو استکبار کرتے ہیں وہ بدبخت عبادت ہی نہیں کرتے، تو جس کے اندر تکبر ہے اس کی عبادت ہی کیا ہے پھر؟ اور جو بندہ تکبر میں پڑتا ہے اس کی عبادتیں فنا ہو جاتی ہیں، تو اسی لیے فرمایا کہ لا یستکبرون عن عبادتی، وہ دراصل کبھی اس کی بندگی سے اکڑتے نہیں ہیں، اور وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، وہ اس کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے ان ملائکہ کی صفت۔ اور یہاں پر یہ بات یاد رکھ لیجیے اچھی طرح کہ سجدہ جو کسی آیت پر کرنا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سجدہ تلاوت، اور سجدہ تلاوت ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ سب سے پہلا مقام ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد سننے والا پڑھنے والا سجدہ کرنا چاہیے، اور یہ سجدہ کرنا اس حیثیت سے بھی بہت اہم ہوتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم جب سجدے کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے علیحدہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بربادی، ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا اور اس نے اپنے لیے جنت واجب کر لی، اور مجھے حکم ملا تو میں نے انکار کیا اور میرے لیے دوزخ ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا ہے کہ اس آیت پر، یعنی جو سجدے کی آیتیں ہیں ان پر سجدہ کرنے سے شیطان بڑا ہی ملامت زدہ ہو کر کہتا ہے کہ میں سجدہ کیوں نہیں کیا، اور ابن آدم سجدہ کر لیا اور جنت پا لیا۔ اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ کل قرآن کے اندر 14 مقامات ہیں جہاں پر سجدہ کرنا چاہیے، یعنی 14 آیات جہاں پر سجدہ کرنا چاہیے، اور اس معاملے میں صرف اختلاف ہے کہ یہ واجب ہے یا اگر سنت اور مستحب ہے۔ بعض لوگ اسے واجب سمجھتے ہیں، بعض اسے سنت اور مستحب سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے کیفیت وہی ہونی چاہیے عام طور پر جو کیفیت نماز کی ہوتی ہے، یعنی باوضو اور قبل رخ ہو کر اس کو سجدہ کیا جائے۔ اس سجدے کو بعض علماء اس کے خلاف بھی کہتے ہیں کہ بے وضو بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر صحیح بات یہی ہے کہ جو سننے والے ہیں ان سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو اس ایپیسوڈ کو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھنے کے بعد سجدہ تلاوت جو ہے وہ کر لیا کریں۔ اور یہاں پر سورہ اعراف مکمل ہوتا ہے، سورہ اعراف کی یہاں پر تکمیل ہوئی۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے حساب سے کچھ تیاریاں ہیں جو مسجد کے اعتبار سے ہم کر رہے ہیں۔ مجھے ارادہ تھا کہ سب سے پہلے یہاں پر 21 رمضان کو افتتاح ہوا گزشتہ رمضان، اسی وقت کارپیٹ ڈال دیں، لیکن کچھ مجبوریاں تھی، کچھ ادائیگی قرض تھا، اس اعتبار سے میں نے اسے ٹالا۔ لیکن اس رمضان میں انشاءاللہ العزیز اس کو تکمیل تک پہنچائیں گے۔
مسجد میں یہ فرسٹ فلور میں کارپیٹ کا انتظام کرنا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ تمام سے گزارش ہے کہ کوئی ایک بندہ کارپیٹ کے اعتبار سے ذمہ داری لے لے، یا آدھا، یا جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر نماز ہوتی رہیں گے اور جو لوگ اس پہ نماز پڑھیں گے، ایک بہترین ثواب جاریہ کے اعتبار سے یہ بہترین کام ہے۔ کارپیٹ کے اعتبار سے آپ لوگ اس میں شریک ہوں۔ آپ سے اپیل کی جاتی ہے کہ آپ اس میں آگے آئیں، اور جلد سے جلد ان کاموں کے لیے اگر آپ پیسہ اکٹھا کرائیں گے تو ہم بہت جلد اس کو انجام تک لائیں گے۔ فجزاکم اللہ حسن الجزا، والسلام علیکم۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتا ہے اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واقعتاً تم مومن ہو۔ مومن کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ جو حکم جس بارے میں بھی آیا، جیسے آیا اس کو مان لو۔ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، لرز اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ لوگ صرف اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں، اپنے پروردگار پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ انہیں مادی چیزوں سے کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ اور ان کی صفت یہ بھی ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ تمام مومنین کی صفات ہیں۔ فرمایا یہ سب ذکر کرنے کے بعد اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، انہی کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں، بلندیاں ہیں، اور مغفرت ہے، بخشش ہے، اور عزت کی روزی ہے۔ اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ نہیں، بلکہ مقابلہ ابو جہل والے لشکر سے ہو جائے تاکہ حق حق بن جائے، واضح ہو جائے، اور ان کافروں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جائے، پھر ان کے اندر ہمت نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک چھپر بنا لیا، ایک الگ جگہ جہاں پر پوری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رہے، روتے رہے، مدد مانگتے رہے کہ اے اللہ آج ہم تیرے دین کے لیے آئے ہیں۔ یہاں تک الفاظ ہیں کہ اے اللہ اگر یہ قومی جن کو میں لایا ہوں، یہ صحابہ، اگر یہ ہار جائیں، اگر ان سے مقابلہ ہو جائے، یہ مٹ جائیں، یہ شکست کھا جائیں، تو پھر تو زمین پر عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ہمت رکھیں، آپ خوش ہو جائیں۔ آپ کی خوشی کے لیے ہم ابھی اعلان کر رہے ہیں کہ ہم مدد کریں گے۔ ایک تو وہ تھا کہ جو وسوسے پڑ رہے تھے کہ ان کا بڑا لشکر ہے، وہ اوپر سے جو دیکھ دیکھ کے کیا پریشان ہو رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پریشانی کو بھی دھلا دیا۔ ساتھ میں ہوا یہ کہ ریت میں تھے، یہ بارش پڑی، ریت جم گئی، تو اب جم کے قدم رکھنا ان کے لیے آسان ہو گیا، اور اوپر تھے تو پانی ٹھہرا نہیں، بلکہ پانی بہتا ہوا سیدھے نیچے چلا گیا جہاں یہ مشرکین تھے، اور وہاں پر ریت نہیں تھی، مٹی تھی، اور مٹی میں جب پانی گیا تو وہ دلدل بن گیا۔